الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی گھٹیا چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس سے مگر فاسق۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان والے۔ سابقہ آیات کے اندر جس طرح آپ سن چکے ہیں کہ مشرکین قرآن کریم کا مقابلہ کرنے سے عاجز اور قاصر آ گئے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن کریم کی صورتیں درکنار ایک آیت کا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کریم پر نکتہ چینی اور اعتراضات شروع کر دیے۔ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے، خدا کو شرم نہیں آتی؟ کافر کہتے، مشرک کہتے، خدا کو شرم نہیں آتی کہ اللہ اس میں مچھر کی مثالیں دے رہا ہے، کبھی مکھی کی مثالیں دے رہا ہے، کبھی مکڑی کی مثالیں دے رہا ہے۔ یہ دیکھو جی قرآن کھولو، پہلی سورت کا نام سورہ بقرہ، گائے کے نام پہ سورت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کی بیہودہ باتیں انہوں نے شروع کر دی،
اور آج بھی دنیا کا اصول ہے، جب کوئی آدمی دلائل براہین کی دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کردار کشی اور نکتہ چینی پہ اتر آتا ہے، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے خدا کے بارے میں یہ کہا کہ خدا کو شرم نہیں آتی۔ جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی اسی لہجے کے اندر اللہ پاک نے آیت اتار کر جواب دیا۔ آپ آیت کے اندر غور کریں، انہوں نے کہا خدا کو شرم نہیں آتی، خدا مچھر کی مثالیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ کو شرم نہیں آتی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مچھر کی مثال دے، اور مچھر تو مچھر ہے، مکھی تو مکھی ہے، یہ مکھی اور مچھر تم بنانے سے قاصر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مچھر سے بھی حقیر چیز کی اگر اللہ مثال دے پھر بھی خدا نہیں شرماتا، کیونکہ جو اللہ بناتا ہے وہ تم نہیں بنا سکتے۔ آگے جائیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے مثال دی، جو مارکۃ الآراء مثال تھی جو ان کو چبھتی تھی جا کر، اللہ نے کیا مثال دی؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ مثال دینے لگا ہے، کان لگاؤ۔ جس طرح آج ایک آدمی اعلان کرتا ہے نا، کہتے جی لوگوں ایک ضروری اعلان سنو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ مثال دینے لگا ہے، ذرا کان لگاؤ، غور سے سنو اس مثال کو۔ اللہ قرآن کے اندر اب جب کان لگائے تو اللہ نے کیا مثال دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم پکارتے ہو خدا کو چھوڑ کر، جن کو تم آوازیں دیتے ہو خدا کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن کی تم نظریں نیازیں دیتے ہو، جن کی منتیں منوتیں دیتے ہو، جن کے چڑھاوے جا کے چڑھاتے ہو، جن کے درباروں پر جا کر سجدے کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا، تم تو جا کر ان سے بیٹے مانگتے ہو، حیا کرنی چاہیے تمہیں، اولاد ان سے مانگتے ہو، رزق ان سے مانگتے ہو، خزانے ان سے مانگتے ہو، عزت اور ذلت ان سے جا کر مانگتے ہو، بیماری کے لیے شفا کے لیے ان کو پکارتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب مشرک بھی بڑا چالاک ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ کر نہیں سکتے لیکن تجھ سے کروا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی خدا کے خزانوں میں ان کا ہاتھ ہے، ہم کب ان کو پکارتے ہیں؟ ہم تو اللہ ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے پیغمبر پوچھتے ہیں اِلَٰهُنَا قَرِيبٌ فَنُنَاجِي أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِي، ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ آہستہ پکاریں یا وہ دور ہے کہ ہم دھاڑے مار مار کے پکاریں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے پیغمبر جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، فاصلہ تو بتا دے۔ ہم تو اسلام آباد کو بھی قریب کہتے ہیں، راول پنڈی کو بھی قریب کہتے ہیں، ہم چنئی کو بھی قریب کہہ دیتے ہیں، یا اللہ تو کتنا قریب ہے، ذرا فاصلہ تو بتا دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگ حیات۔
فرمایا دل کی جو رگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا اللہ اتنا قریب ہے تو پھر تو کیا ہماری پکار کو سنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا قرآن پڑھو پاگل، کدھر جا رہا ہے تو، کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، ولیؤمنوا بی، اور میری ذات پر یقین رکھیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات میری ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیسا عقیدے کو صاف کر رہا ہے یار۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، تاکہ وہ ہدایت، رشد و ہدایت ان کا مقدر بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مکھی کی مثال دے کر، اللہ فرماتے ہیں مجھے مکھی کی مثال دیتے ہوئے، مچھر کی مثال دیتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کیا؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا، اللہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یا اللہ کر نہیں سکتے، شاید تجھ سے کروا تو سکتے ہوں گے، اولاد دلوا تو سکتے ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی او جی فلاں آدمی کا دیکھا لوح محفوظ میں اس کے لیے اولاد نہیں تھی، بابا آیا اس نے چمٹا مارا، شوں کیا، ایک مرتبہ مارا تو 1 لکھ دیا، دوبارہ مارا تو 2 لکھ دیے، سبارہ مارا تو 3 لکھ دیے۔ اس نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا جی میں اتنا آٹا کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے پورا کروں گی اتنے بچوں کو کیسے، بابا بس کر بس کر بس کر۔ عجیب قسم کی حکایتیں گھڑ کے قرآن کے مقابلے میں میرے دوستوں چھوڑی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، او لوگو، ہاں میں لوگوں کیوں کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ شروع میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، میں مثال دینے لگا ہوں، کان لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز کھس کے کنجل ہے، کیا کرے؟ کھس کے کنجل ہے۔ ایک ہوندہ نا شے آئیاں اپنی مرضی نال تسی میں اتھے اینک چھوڑ دا تسی چاہ کھڑ دے، ایکے مڑے ہتھا بچو کھس کے کنجل دیو۔ اللہ تعالیٰ نے سلب کا لفظ استعمال کیا، زبردستی لے جائے۔ اب پیر صاحب کی مرضی نہیں تھی کہ میرے حلوے پہ مکھی آ کے بیٹھے، میرے سالن پہ مکھی آ کے بیٹھے اور یہاں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے۔ مولوی صاحب کی مرضی نہیں تھی، شیخ صاحب کی مرضی نہیں تھی، بزرگ صاحب کی مرضی نہیں تھی، باجی صاحب کی مرضی نہیں تھی، لیکن مرضی کے خلاف ہوا، مکھی چیز لے کر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس چیز کو بھی واپس تسی تے آتے خدا دے خزانے بچندے آتھن، یہ جو کچھ چاون خدا کو لو کرا لگتن، جدوں چاون بارش برسا آگتن، جدوں چاون بارش رکا آگتن، جدوں چاون اولاد کہن آگتن، جدوں چاون اولاد دے آگتن۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور، جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، آئے اللہ تو ہم اپنی قدر، اپنی پاور کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم مشرک، تو نے تو خدا کی قدر کو پہچانا ہی نہیں کہ خدا ہے کیا۔ تو خدا دیا مثالاں بادشاہ نال دینے، خدا دیا مثالاں وزیراں نال دینے، خدا دیا مثالاں خانہ تے نواباں تے چودھریاں نال دینے،
اور جی کسی چودھری کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو ملا جاتا ہے، کسی وزیر کو ملنا ہو تو پہلے نوکر کو ملا جاتا ہے، فلاں کو ملنا ہو تو کبھی تو چھتا نل دینے، بھائی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ اکبر، تو نے خدا کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا، دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتا، خدا کو شرم نہیں آندی۔ ان آخر نا خدا کو شرم نہیں آندی کہ خدا جی یہ مثالیں دے دے، اللہ نے فرمایا شرم، ان اللہ لا یستحی، اللہ کو شرم نہیں آتی، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ کی طرف سے حق ہے۔ ابھی آپ نے مکھی کی مثال قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سنی، عقیدہ صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیسی عجیب مثال اللہ پاک نے دی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، آتے ہیں خدا کیجئے مثالیں دیں دے، اس کو لو خدا کے چاند ہے، اے مثالیں دے کہ اس کے گلیں کی کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، بعض گمراہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بارش برستی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے، وہاں سے بدبو اٹھتی ہے، وہی بارش کے قطرات باغ پہ برستے ہیں، وہاں سے خوشبو اور پھل نکلتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے، لیکن فرمایا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں ہوتے مگر کون؟ فاسق۔ اب فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ آگے فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ فاسق، دوسری الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ وعدہ کہاں کیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر کر کے آئے تھے وعدہ کہ نہیں؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلا، انہوں نے کہا خدایا ہم تیرا کسی کو شریک نہیں، تجھے ہی اپنا رب مانیں گے۔ فرمایا پہلا ان کی آج شکنی بے ایمانی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے وعدے کو توڑا من بعد میثاق، پختہ وعدہ کرنے کے بعد۔ دوسری ان کے اندر خامی کیا پائی جاتی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ رشتوں کو کیا کرتے ہیں؟ قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسری خرابی یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اور گھاٹے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا